حضرت اگلا سوال جو ہے وہ ہمیں ای میل پر موصول ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا اس خیال سے ضبط تولید یا برتھ کنٹرول جو ہے جائز ہے کہ کم بچے ہوں اور ان کی اچھی تربیت ہو سکے؟ بات یہ ہے وسیم صاحب کہ اسلام سے قبل بھی ضبط تولید کا سلسلہ ہوتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بچوں کے پیدا کرنے سے رکا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اس کو عزل کہتے تھے کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. اسلام نے آ کے اس میں ایک بڑی خاص طور پہ جو پابندی لگائی وہ یہ ہے کہ خشیت املاک، کہ غربت کے ڈر سے، غریب ہو جانے کے ڈر سے، یا اس وجہ سے کہ ان بچوں کی کہاں سے پرورش کریں گے، کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، یہ وہ واحد وجہ ہے جس وجہ سے اسلام نے روکا ہے. اور اس کی ساتھ اسلام نے دلیل دی، دو جگہ پہ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ نحن نرزقکم وایاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اس لیے اس میں یہ وجہ کہ غریب ہو جانے کی وجہ سے یا ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اس وجہ سے اگر کوئی ضبط تولید کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے سختی سے منع کیا. اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ضبط تولید کی اجازت ہے. ماں کی جان کو خطرہ ہے یا اور کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کیس ٹو کیس جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور انفرادی فیصلہ ہے. اس کو کوئی قومی اصول یا قومی فیصلہ اس کو نہیں بنایا جا سکتا، جس طرح بعض ملکوں میں باقاعدہ یہ جو قومی طور پہ یا ملکی طور پہ یہ بنایا جاتا ہے قانون کے بچے نہیں پیدا کرنے یا روکا جاتا ہے، اس طرح کے نہیں ہوتا. اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جن کو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی، وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو کئی ان کو وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے وہ بچے افورڈ نہیں کر سکے. افورڈ سے مراد ہے کہ وہ اگر بچہ پیدا کریں گے تو ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تصور ہے کہ کم بچے پیدا کر کے ہم غربت سے بچ جائیں، یہ تو بالکل الٹ بات ہے. حضور نے فرمایا کہ غریب قوموں اور غریب ملکوں کا تو علاج ہی، ان کی غربت کا تو علاج ہی بچوں کا زیادہ پیدا کرنا ہے. جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے وہ بڑے ہو کے اس قوم کو، اس ملک کو، ان لوگوں کو اگر انہیں پڑھایا لکھایا جائے، جتنی بھی ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی تعلیم دی جائے، تو کئی اس میں سے ایسے بچے ہوں گے جو غیر معمولی ذہانت رکھنے والے باہر کے ملکوں میں نکل جائیں گے، وہاں پہ معیشت کمائیں گے اور وہ اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے ملک کی خدمت کرنے والے ہوں گے. اس لیے اس وجہ سے کہ غریب ہو جائیں گے یہ منع ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاص طور پہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ نساؤکم حرث لکم، اس کو کھیتی سے تشبیہ جو قرآن کریم نے عورت کو دی، عورت کے ساتھ کھیتی کے ساتھ عورت کی جو تشبیہ دی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ہے اس لیے کہ جس طرح کھیتی میں انسان بیج ڈالتا ہے اور وہ اگنے کے لیے ڈالتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں پھینکتا، اسی طرح عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے کے فرمایا کہ اس سے تو بچے پیدا کیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خواتین کے ساتھ شادیاں کرو جو محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی. میں اپنی امت پہ کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو جو بتاتی ہیں کہ یہ صرف وجہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کوئی سوال کیا، بڑا لمبا اس نے وجہ تمہید باندھ کے کہ بعض اوقات، جس میں یہ بھی ایک بیان کیا کہ بچوں کی نشو و نما، ان کی پرورش، لیکن بنیاد وہی تھی کہ اگر کسی کے 60 یا 50-60 روپے آمد ہو تو زیادہ بچے پیدا کر لے، تو ان کی تعلیم و تربیت، ان کی نشو و نما، یہ اس قسم کا پورا بیان کر کے تو اس نے پوچھا. تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس بات کہ پیچھے کہانی وہی ہے
کہ 50-60 روپے والی بات. تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے خط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ماحول بناتے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماحول کے مطابق خدا تعالیٰ کا قانون بنے. تو یہ بات نہیں چلتی. بڑی خوبصورت مثال حضرت صاحب نے وہاں پہ دی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر اس قسم کے حالات کی وجہ سے ہو جائے, انسان ڈرنے لگ جائے, تو پھر تو جنگی حالات جو ہیں, جنگی ماحول جو وہ تو بہت خطرناک ہے. اس میں تو لازمی بات ہوتی ہے کہ بچوں جانے والوں نے بچ کے نہیں آنا, یا مار کے آئیں گے یا مر کے آئیں گے. تو اس میں مائیں اس وجہ سے کہ وہ ماحول ایسا نہیں ہے, بچوں کو جنگ میں جانے سے روک دیں, اس سے تو قومیں تباہ ہو جائیں گی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہانے نہیں چلتے, بلکہ اس میں بڑا جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی وجہ ہے, کوئی جائز وجہ ہے, تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ, میں 2 ارشاد پڑھ دیتا ہوں. ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا, ایک اپنے موجودہ امام کا, حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید علیہ بن نصر رضی کا, بڑا خوبصورت دونوں میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ یہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم کی تشریح بیان کی ہے, وہاں پہ حضور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں, جہاں پہ فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا ہونے چاہیے, وہاں فرمایا ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اس کی موت کا خطرہ ہوگا, ایسا ہی صحت نیت سے کوئی اور معنی ہو, تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں, ورنہ عند الشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے. یعنی اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے یا صحت نیت سے کوئی اور وجہ ہے, تو وہ مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ملازم ہیں, بچہ ایک ہو گیا ہے, اس کی پرورش ہو رہی ہے, اب دوسرا ایک دم بچہ, بعض ایسے ملکوں میں, ان ملکوں میں کہ چھٹی نہیں ملتی, بچے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور ایسے ماحول میں میسر نہیں, تو وہاں پہ خود میاں بیوی جو ہیں اپنے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمارے موجودہ امام فرماتے ہیں, بڑی خوبصورت فکرہ ہے یہ. حضور نے صدر صاحب مجلس افتاء کے نام اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں بیماری اور جان کے خطرے کے علاوہ اسقاط حمل کے جواز کی بعض صورتیں بھی ممکن ہیں, لیکن خشیت املاک کی وجہ سے اسقاط کرانا ہرگز جائز نہیں. یعنی جان کے خطرے کے علاوہ یا بیماری کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں اسقاط حمل یا معنی ضبط تولید ہو سکتی ہے, لیکن ایک واحد وجہ جس کی قرآن نے منع کیا ہے وہ خشیت املاک, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چھوڑ کے اگر کسی کو ہے تو وہ اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا. اور جیسے اپنی گفتگو کے دوران آپ نے ذکر فرمایا ایک مرحلے پر کہ خشیت املاک, غربت کے ڈر سے لوگ عام طور پہ اگر کوئی خیال کرتا ہے تو معاملہ ایکچولی اس کے برعکس ہے. بالکل. اور اس پر مجھے یاد ہے کہ محترم سید قمر سلیمان صاحب نے ایک دفعہ الفضل میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ جن ملکوں کی, جن قوموں کی آبادی زیادہ ہوئی ہے انہوں نے کس طرح سے ترقی کی ہے, وہاں غربت نہیں بڑھی بلکہ عمارت جو ہے وہ بڑھی. بالکل درست. اور جن ملکوں نے, ایک بات ہماری میں یہ بھی ذکر آیا تھا کہ مثلا اس کو ایک قومی پالیسی کے طور پر نہیں بنایا جا سکتا, بعض قوموں نے اپنی طرف سے ایک دانشمندی کرتے ہوئے ایسے اقدام کیے کہ مثلا ون چائلڈ پالیسی جو ہے چائنا نے وہ بنا لی. ایک وقت میں وہ انہوں نے اپنی آبادی پر جو ہے قابو پانے کے لیے یہ خیال کیا, لیکن جب انسان قدرتی چیزوں سے یا اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام سے ہٹتا ہے تو اس کے پھر بد اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. بالکل درست ہے. اب چائنا میں یہ صورتحال ہے کہ چونکہ یہ پالیسی بنی کہ ایک بچہ ہوگا, تو لوگوں کی خواہش جو ہے قدرتی طور پر ہے کہ بیٹے کی طرف رغبت زیادہ ہوئی. تو جب کوئی ایسا عمل ہوا جس میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے, اس عمل کو ضائع کر دیا گیا اور بیٹے جو ہیں اس خواہش میں وہ لوگ آگے چلتے چلے گئے. اب اس پالیسی کو ایک عرصہ فالو کرنے کے بعد صورتحال یوں ہے کہ اب باقاعدہ یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے, ڈاکومنٹریز ہیں اس کے اوپر کہ چائنا میں کئی ملین ایسے نوجوان ہیں جن کی دلہن آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی.
بالکل ان کے اعداد و شمار میں اتنا فرق ہے ہاں جی کہ وہ نوجوان لڑکے تو ہیں، اس کے عمر کی اس کے برابر کی لڑکیاں نہیں موجود. بالکل درست. تو اس لیے اب وہاں پر اگر وہاں نہیں ہے تو وہ زندگی آگے نہیں چلے گی. تو اس لیے ایک اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ہٹنے کے نتیجے میں، جس کو بظاہر انسان نے سمجھا کہ بڑی دانش مندی کا کام کیا، اس کے نتیجے میں ایسے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور بہت سی جی بالکل جو ہیں قومیں ہیں جنہوں نے جب یہ رجحان اختیار کیا تو اب شماریات والے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے اگر اس میں شرح تولید جو ہے وہ اس سرٹن پوائنٹ تک نہ پہنچی تو اگلے 30 40 50 سال میں وہ قوم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایسا ہوا ہے کئی ملکوں کو اب باہر سے منگوانی دوسرے ملکوں سے لینی پڑتی ہے، جو یہ فردی قوت ہے لوگوں جو کام کرنے والی لیبر ہے وہ دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. مثلا اٹلی کا حال میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی شرح پیدائش 2.1 کم از کم نہ ہو، جی بالکل 2.1 نہ ہو، تو اٹلی کے اصل لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. بالکل درست. اس لیے اس نیٹیو جو ملک ہے اس کے اصل باشندے جو ہیں وہی وہاں پر قائم نہیں رہیں گے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے قائم کردہ وہی بہترین شکل ہے. تو اس کو انسان اپنی جو ہے وہ خود ساختہ دانشمندی جو ہے اس کے ذریعے سے بعض دفعہ جو ہے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اسے. تو خدا تعالیٰ کا کام ہے. اصل بنیاد تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت اللہ تعالیٰ نے کرنی، جیسا کہ محترم ظہیر خان صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ تربیت خدا تعالیٰ نے کرنی ہے. اور یہ نظریہ رکھنا کہ چونکہ میں نے تربیت کرنی ہے اس وجہ سے میں زیادہ بچے نہیں ہونے دینے چاہیے. تو یہ بڑا ایک عجیب نظریہ خدا کے ساتھ ایک طرح سے شرک ٹھہرانا ہے. مسیح وسلم نے کے دور میں ایک شخص نے اپنے بچے کو مارا تو حضور نے فرمایا تم مارنے کے ذریعے سے تربیت کرنا چاہتے ہو بچے کی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم خدا تعالیٰ کی خدائی میں حصے دار بننا چاہ رہے ہو. تو اصل تربیت تو خدا نے کرنی ہے. تو حسین صاحب خود فرمایا کہ ہم تو جو بنیادی باتیں ہیں ضروری باتیں ہیں وہ بتا دیتے ہیں موٹی موٹی اور دعا کرتے ہیں. تو جس میں جتنی سعادت مندی ہوگی وہ جو ہے وہ سیکھ جائے گا اتنا. تو تربیت کے لیے یہ رنگ تو کبھی بھی حضور نے اختیار نہیں فرمایا. میں ذکر فرمایا تھا کہ فرمایا کہ ہم پیچھے نہیں پڑے رہتے بچوں کے کہ انہی کے پیچھے پڑے رہیں اور وہ بعض اوقات اریٹیٹ کرتے ہیں اور مشکل ہو جاتی ہے. بچے بلکہ الٹ چل پڑتے ہیں. تو جب ہر وقت ان کو اگر روکا ٹوکا جائے تو بچے میں ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو بات بتا کے پھر اس کے اوپر بھی چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس کو کس طرح سے اختیار کرتا ہے. جزاکم اللہ. آپ دونوں بزرگان کا بہت شکریہ.